بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خبر نامہ، اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ اقوام متحدہ کے انسانی امور کے عہدیدار مارٹن گرفٹس نے سوڈان کی صورتحال پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ سوڈان میں جاری جھڑپوں کے سبب پورا ملک بھوک اور بیماری کا شکار ہو سکتا ہے۔ یہ تنازع پورے خطے کو تباہی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ سوڈان میں لاکھوں بچے شدید غذائی قلت کا شکار ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ غذائی قلت کے شکار بچوں کو امداد نہ ملی تو وہ موت کے منہ میں جا سکتے ہیں۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق چین کی نیشنل نیوکلیئر کارپوریشن نے سعودی عرب کے مشرقی صوبے میں قطر اور متحدہ عرب امارات کی سرحد کے قریب نیوکلیئر پاور پلانٹ تعمیر کرنے کی پیشکش کی ہے۔ چین سعودی عرب کے ساتھ متعدد شعبوں میں مشترکہ تعاون جاری رکھے گا، جن میں سول نیوکلیئر انرجی بھی شامل ہے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب نے امریکہ سے سول نیوکلیئر پروگرام میں تعاون کے لیے کہا تھا، لیکن امریکی حکام نے شرط رکھی تھی کہ اگر یورینیم کی افزودگی نہ کرنے اور ری ایکٹر میں پلوٹونیم کو دوبارہ زیر عمل نہ لانے پر معاہدہ ہو گیا تو ہم نیوکلیئر پاور ٹیکنالوجی دے دیں گے۔ نیوزی لینڈ کی سپریم کورٹ نے سابق وزیر اعظم جینی شپلی کو $39 لاکھ سود سمیت ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے یہ حکم ایک تعمیراتی کمپنی کے دیوالیے میں سابق وزیر اعظم کے کردار پر سنایا ہے۔ شپلی سن 1997 سے سن 1999 تک نیوزی لینڈ کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں۔ وہ ایک تعمیراتی فرم کے بورڈ کی چیئرمین تھیں۔ کمپنی فروخت کرنے والوں نے سابق وزیر اعظم شپلی اور ڈائریکٹرز کے خلاف الزام عائد کیا کہ انہوں نے کمپنی کو اس انداز میں چلایا کہ سخت نقصانات ہوئے۔ مڈغاسکر کے دارالحکومت انٹاناناریوو کے اسٹیڈیم میں بھگدڑ سے 12 افراد ہلاک جبکہ 80 زخمی ہو گئے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ کھیلوں کے تماشائی نیشنل اسٹیڈیم میں اسپورٹس ایونٹ کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے داخل ہو رہے تھے کہ بھگدڑ مچ گئی۔ یہ افتتاحی تقریب انڈین اوشن آئلینڈ گیمز کے لیے منعقد کی گئی تھی۔ بھارت کی ریاست تامل ناڈو میں ٹرین کی بوگی میں آگ لگنے سے 10 افراد ہلاک اور 20 سے زائد زخمی ہو گئے۔ اسٹیشن پر کھڑی بوگی میں غیر قانونی گیس سلنڈر رکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے آگ لگی۔ بوگی میں موجود مسافر گیس سلنڈر سے چائے اور ناشتہ تیار کر رہے تھے۔ حادثے میں زخمی ہونے والوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ آگ صبح 5:15 بجے لگی، جسے 7:15 بجے تک بجھا دیا گیا تھا۔ چینی صدر شی جن پنگ نے دورہ سنکیانگ میں کہا کہ معاشرے میں غیر قانونی مذہبی سرگرمیوں کو کنٹرول کیا جائے۔ شی جن پنگ نے علاقے سنکیانگ کا دورہ کیا اور کہا کہ امریکہ اور اقوام متحدہ سنکیانگ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے رہے ہیں۔ سماجی استحکام کو ہمیشہ ترجیح دی جانی چاہیے۔ معاشرے میں استحکام ترقی کی ضمانت ہوتا ہے۔ خوبصورت، متحد اور خوشحال سنکیانگ تعمیر کریں گے۔ پولینڈ میں ریلوے نیٹ ورک سسٹم پر ہیکرز کے حملے نے ریل سروس کو عارضی طور پر معطل کر دیا۔ پولش سیکیورٹی حکام کے مطابق پولینڈ کے ریلوے نیٹ ورک پر ہیکنگ حملے سے گزشتہ رات ریلوے ٹریفک میں خلل پڑا۔ ہیکرز نے ریلوے نیٹ ورک سسٹم میں ایمرجنسی بندش فعال کر کے شمال مغربی علاقوں میں عارضی طور پر ٹرینوں کی آمد و رفت روک دی۔ پولیس اور سیکیورٹی ایجنسی ہیکنگ حملے کی تحقیقات کر رہی ہیں۔ پولینڈ نے روس پر ہیکنگ میں ملوث ہونے کا الزام لگایا ہے۔ ایران کی عدالت نے امریکہ کو سن 1980 میں حکومت کا تختہ الٹنے کے الزام میں $33 کروڑ ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ سن 1979 میں رضا شاہ پہلوی کی حکومت کے خاتمے کے بعد ایران میں نئی حکومت قائم ہوئی تھی۔ عدالت کا کہنا ہے کہ سن 1980 میں امریکہ نے نئی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی۔ ایرانی فضائیہ کے سابق کمانڈر عید مہدیون نے نئی حکومت گرانے کی سازش کی۔ حکومت الٹنے کی کارروائیوں میں ملوث شہریوں اور سرکاری فورسز کے درمیان جھڑپوں میں متعدد افراد ہلاک اور سینکڑوں گرفتار ہوئے۔ سن 1980 میں حکومت کے خلاف کارروائیوں کے دوران مرنے والے افراد کے لواحقین نے پچھلے سال عدالت میں درخواست دائر کی تھی۔ درخواست گزاروں نے موقف اختیار کیا کہ امریکہ نے اس سازش کی منصوبہ بندی کی اور حکومت گرانے کی کوشش کی۔ عدالت نے درخواست گزاروں کے موقف کو تسلیم کرتے ہوئے امریکی حکومت کو حکم دیا کہ $3 کروڑ لواحقین اور املاک کو نقصان پہنچانے کے الزام میں ادا کیے جائیں۔ عدالت نے حکم نامے میں مزید کہا کہ امریکی حکومت ایران میں مداخلت کرنے پر بطور سزا $30 کروڑ بھی ادا کرے۔
یوکرین کے 2 تربیتی طیارے پرواز کے دوران آپس میں ٹکرا گئے، جس کے نتیجے میں 3 پائلٹ ہلاک ہو گئے۔ یوکرین کی فضائیہ نے اپنے بیان میں کہا کہ 2 Il-39 تربیتی طیاروں کے درمیان سینٹرل یوکرین میں پرواز کے دوران تصادم ہو گیا۔ یہ واقعہ زائتومیر علاقے میں پیش آیا جو دارالحکومت کیف کے مغرب میں واقع ہے۔ خیال رہے کہ امریکہ سمیت مغربی ممالک یوکرین کو F-16 لڑاکا طیارے دینے کا اعلان کر چکے ہیں، جس کے لیے یوکرینی پائلٹس کی ٹریننگ جاری ہے۔ آسٹریلیا میں فوجی مشقوں کے دوران امریکی فوج کا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ حادثے میں 3 امریکی فوجی ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے۔ طیارے میں 23 اہلکار سوار تھے، جن میں سے 5 زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے حادثے کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت اور دفاع کے ایک محکمے کے طور پر ہماری توجہ واقعے کے بعد کی صورتحال اور اس بات کو یقینی بنانے پر ہے کہ اس مشکل وقت میں ہر طرح کی مدد کی جائے۔ یہ تھا اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ مطبوعہ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بدھ 30 اگست سن 2023، صفحہ 8۔